تو نبی اور رسول کے ہاتھ سے ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس کو انسانی عقل تسلیم نہ کرے، یا انسانی عقلوں میں وہ چیز نہ آ سکے، انسانی عقلوں میں وہ چیز سما نہ سکے، اور اس کے پیچھے اصل قدرت اور طاقت کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب آگے سوال، کرامت کسے کہتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، جواب، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے، توقیر عزت بڑھانے کے لیے، کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے بعض اوقات ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے ہاتھ سے ظاہر چیز کیا ہوتی ہے، وجہ کیا بتائی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کی عزت کو کیوں؟ وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ جو اللہ کا کیا بن جاتا ہے تو اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے، اس کا دماغ بن جاتا ہے، اللہ اس کا دل بن جاتا ہے۔ گویا وہ بولتا ہے، وہی بولتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانیت کو ہدایت دینا چاہتا ہوتا ہے۔ کئی گمراہ لوگ اس کے ذریعے سے سیدھے راستے پہ آتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ سے کسی چیز کا ظاہر ہونا، اس میں بھی یاد رکھیں کہ اس ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس ولی کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ولی بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ خود اپنے اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو گویا وہ ولی کو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اس میں شرک کو سمجھے، ہر جگہ میں شرک کا رٹا نہیں لگتا ہوتا، اور نہیں ہر جگہ میں شرک کی گولی کام کرتی ہے۔ ہر چیز کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ شرک اسی کو کہا جائے گا جو قرآن و سنت سے ثابت ہوگا، اور جو چیز قرآن و سنت سے یعنی کے خلاف کسی ہر چیز کو شرک کہا جائے اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو چیز ثابت ہے، اس کو کہیں گے بالکل وہ ٹھیک ہے، وہاں پر اس کو مانا جائے گا۔ اب کرامات اولیاء، بڑی بڑی کرامتیں ہیں اللہ کے ولیوں کی، بہت بڑی کرامتیں ہیں۔ قرآن کریم کرامتوں سے اولیاء کی بہت ساری کرامتیں ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اولیاء کرام کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری کتابیں جو ہیں، بڑے بڑے جید اور ممتاز وقت کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر بہت سارے اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر کیا ہے۔ اب کرامتوں کے ذکر کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ مصنف کتاب لکھنے والا شخص جو ہے اس اللہ کے ولی کو، اللہ کے نیک بندے کو خدا کے برابر ٹھہرانا، یہ قطعاً اس کا ذہن نہیں ہوتا ہے، قطعاً اس کا دماغ ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ کے ولی کی ایک کرامت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اس کے پیچھے بھی قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو گویا اللہ کی توحید کو ثابت کرنا چاہتا ہوتا ہے اسے۔ میں کہوں اللہ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے، پچھلے درس میں گزرا نا، سارے صحابہ کرام سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ صحابہ کرام، سارے ولی ہیں، سارے صحابہ ولی ہیں۔ کیا ان کے دل کی صفائی تطہیر کس نے کی ہے؟ کس کے ذریعے سے اللہ نے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ سب سے بڑے صحابہ اللہ کے ولی ہیں۔ اب ان اولیاء کرام کے ہاتھوں سے کتنے بے شمار معجزات جو ہیں ان کا ظاہر ہوا۔ بہت سارے معجزے کیا ہیں ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں، ساریہ دور کہیں جگہ میں جنگ لڑ رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں آواز لگی، یا ساریہ۔ جب ساریہ کی طرف آواز لگائی تو ساریہ کے کانوں میں ایک دم حضرت عمر کی آواز پہنچی، اور کہا، یا ساریۃ الجبل الجبل الجبل، پہاڑ کی طرف سے خیال کرنا دشمن تمہارے اوپر حملہ ہو رہا۔ الجبل، پہاڑ کی طرف کاشن دیا تو ایک دم ساریہ مڑا، آواز آئی، پیچھے دیکھا پہاڑ کی طرف سے دشمن حملہ ہو رہا، ایک دم مڑے اور لگائی خوب۔ افریقہ کے جنگلوں میں دیکھو شیر
جنگلوں میں جا رہے ہیں صحابہ اکرام، آوازیں لگا رہے ہیں نکل جاؤ، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں، جنگل کے جانور نکل کے جا رہے ہیں. ایک صحابی پیچھے رہ گیا، شیر آیا دو ملاتا، وہ ڈرے، کدھر کہا نہیں خوف، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو جنگل کا بادشاہ ہے، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. پوچھا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ شیر کہتا ہے کہا میں قافلے سے رہ گیا، دم لائی اپنے اوپر چڑھایا، لے کے چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے صحابہ اکرام ان تک پہنچا دیا. دریاؤں کے اندر پانی کا پیالہ جا رہے ہیں، کراس کیے، گھوڑے دوڑائے، اور گھوڑے دوڑائے تو ایک پانی کا پیالہ رہ گیا. کسی نے کہا کوئی چیز باقی، ایک پیالہ رہ گیا. کمانڈر نے جو سپہ سالار تھا اس نے آواز لگائی دریا کو، یہ چیز باقی ہے، جلدی پہنچاؤ واپس. لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دریائے نیل، وہاں بچی کو ذبح کر کے دریائے نیل بند ہو جاتا، رک جاتا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان سے پہلے لوگ کیا کرتے، ایک بچی کو ذبح کرتے، اس کے اندر خوبصورت بچی کو ذبح کرتے، اور اس کے بعد دریائے نیل چلتا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں مصر کے گورنر، اور ان کے پاس جب یہ چیز رسم آئی تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، دریائے نیل کے نام خط لکھا، کہا جا کے اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال کے رکھ دو، وہاں پر ڈال دو اوپر. اور دریائے نیل کو لکھا تو اگر اللہ کی قدرت سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، نہیں چلتا تو تیری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. دریائے نیل چلنا شروع کیا، آج تک چل رہا ہے، کبھی رکا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اصحاب کہف کی کرامتیں دیکھو، پہاڑ، اور تین جو ساتھی تھے گئے، حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیثوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے صحابہ اکرام کو. وہ جب گئے اوپر، بارش ہوئی، ایک غار میں چھپے، آگے بڑا پتھر آ گیا. اب وہ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کہو، اپنے نیک عمل سے دعا کرتے جاؤ. ایک نے نیک عمل پیش کیا، دوسرے نے پیش کیا، تیسرا اس کے ذریعے سے دعا کرتے رہے، اس کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ میرا نیک عمل ہے تو اس کی وجہ سے مجھے نجات عطا فرما، اس پتھر کو ہٹا دے ہمارے آگے سے. کرتے کیا ہٹ گیا. تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شمار کرامات ہیں. ان کے بعد بہت سارے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی بعض کرامات اولیاء کرام کی لکھی ہیں. اب ان کی کرامات، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کرامت نہیں لکھی، بلکہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کرامتیں لکھی ہیں فضائل اعمال کے اندر، وہ سابقہ کتابوں سے نقل کی ہیں، صرف نقل کی ہیں، اور عام کتاب سے نہیں لکھی، بلکہ نقل کرنے کے بعد نیچے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے. اور کتاب کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں نے کتاب میں موجود ہے. اور اس واقعے کو نقل کر کے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ قطعاً یہ نہیں کہا کہ یہ آدمی، یہ اللہ کا ولی جو ہے یہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس سے حاجتیں مانگی جائیں، اس سے مرادیں مانگی جائیں. قطعاً وہ یہ نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کے یہ ولی ہیں، اللہ کے ولی، ان کے قریب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، بیٹھنا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایمان کی روشنی عطا فرماتے ہیں، اسلام کا راستہ بتاتے ہیں، وہ راستہ بتاتے ہیں جو ہم نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم نے مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. اب صراط مستقیم کہاں پر؟ آگے 5 پارے میں حافظ صاحب، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نیک لوگوں کا جو راستہ تم صراط مستقیم مانگے ہر نماز میں، کہاں ملے گا؟ انبیاء کے پاس، شہداء کے پاس، صالحین کے پاس، تیسرا صدیقین کے پاس. 4 ہو گئے. صدیقین 4 لوگ ہیں، 4 طبقے کے لوگ ہیں: انبیاء، سچے لوگ، شہداء، صالحین، نیک صلحاء. تو اللہ کے ولیوں کے پاس تمہیں نیک. اب تو نبی تو چلے گئے دنیا سے، نبی تو چلے گئے. جو ولی ہوگا اللہ کا وہ سچا بھی ہوگا، صدیق بھی ہوگا، اللہ کا ولی صالح بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا. تو تبھی رب العالمین کہتا ہے بابا ہر نماز میں تم راستہ مانگو کس کا؟ صراط مستقیم. اور صراط مستقیم تمہیں منڈی میں نہیں ملے گا، بازار میں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں تمہیں نہیں ملے گا. صراط مستقیم تمہیں کتابیں کھول کے دیکھ لو،
تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، نہ تم قرآن میں سمجھ سکتے ہو۔ ہر آدمی قرآن کھول کے بیٹھ جائے، قطعاً اس کو قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ کسی عالم کے پاس جا کے نہ بیٹھے، قرآن سمجھانے والے کے پاس جا کے نہ بیٹھے، اور ہدایت کا راستہ جب تک کہ نیک صلحاء کی مجلس اختیار نہ کی جائے گی تو انسان کو ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا نا کہ وہ مثال جو دی نیک صلحاء کی مجلس کی اور کیا ہے فاسق فجار کی مجلس کی جو مثال دی کہ نیک لوگوں کی صحبت کی مثال کیا ہے، ایک پرفیوم بیچنے والے کی دکان ہے، جا کر اس میں بیٹھو تمہیں خوشبوئیں آتی رہیں گی، کچھ بھی خریدو بھی نہ پھر بھی تمہیں خوشبو ملتی رہے گی۔ اور کیا ہے دوسرے لوگ گنہگار اور فساق اور فجار کی دکان میں جا کے بیٹھو گے، اس کی مثال کیا ہے، ایک کیا لوہار کی جو بھٹی گرم کرتا ہے لوہے کے لیے اور اس سے چنگاری اٹھتی ہے، تم جا کر بیٹھو کچھ کام بھی نہ کرو، وہ چنگاری اٹھ کے آ کے تمہارے کپڑوں پہ لگے گی، تمہارے کپڑوں کو داغدار کرتی جائے گی، تو گویا تمہارے پورے کپڑے سوراخ ہو جائیں گے۔ یہ اچھے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی صحبت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیا اللہ رب العالمین کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو؟ تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو تبھی ہمیں اللہ رب العالمین کیا عطا فرمائیں گے؟ ہدایت عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے پاس جب بیٹھیں گے ان کی مجلس میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے بیٹھتے انسان کے اوپر اس کی اصلاح ہوتی جاتی ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کا اٹھنا سنت کے مطابق، ان کا چلنا سنت کے مطابق، ان کا کھانا سنت کے مطابق، ان کا بولنا سنت کے مطابق، ان کی ہر چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تو انسان خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتا ہے۔ تو انسان جب بیٹھے گا نیک لوگوں کے پاس تو اس سے جا کے رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے کرامات اولیاء کے بارے میں ان ایسے نیک لوگوں کے ہاتھوں پہ رب العالمین ایسی کرامات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو پڑھ کر کئی ایک شرابی اور زانی اور بدماش، غنڈے، قاتل، لچر، لفنگے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے ذریعے سے ان کو ہدایت دی۔ جو بے نمازی تھا نمازی بن گیا، قاتل تھا وہ دوست بن گیا، جو چور و ڈاکو تھا وہ محافظ آ کے بن گیا۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اتنی بڑی کتاب ہے یہ۔ اور پھر اس شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو موت کیسی خدا نے نصیب کی؟ موت بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی مدینہ منورہ، وہاں پر اللہ رب العالمین نے انہیں موت نصیب فرمائی۔ اور فرماتے ہیں ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میں خود عینی شاہد ہوں، میں گواہ ہوں۔ وہ جب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہاں مسجد نبوی میں ہوتے تھے، میں مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ جب ہر روز عصر کے بعد اکثر و بیشتر میں حضرت کے ساتھ ملاقات کرتا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو مسجد نبوی کے تمام ائمہ چھوٹے بڑے سب آئے ان کے جنازے میں شامل ہوئے، اور حتیٰ کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو اٹھایا اور کندھا دے کر سارے ائمہ قبرستان تک جا کر پہنچے، اور قبرستان میں انہوں نے وہاں پر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے پورے عمل میں سب کے سب شامل رہے۔ یہ احساس رب العالمین نے دیا ہے، کسی کے بولنے سے یہ اعزاز چنتا نہیں ہے۔ ہزاروں جگہوں میں مختلف زبانوں میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور ان کا بہترین انداز ہے۔ پہلے ہر چیز کے مسئلے کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں لاتے ہیں، پھر بخاری و مسلم کی حدیثیں لاتے ہیں، پھر سیاست تک کی حدیثیں لاتے ہیں، اس کے بعد دوسری کتابوں سے حدیثیں لاتے ہیں۔ ہر حدیث کے نیچے فائدے کے اندر اس حدیث کی ضعف، کمزوری، ہر چیز کو بیان کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجے کے طور پر لکھتے ہیں کہ بھائی اس طرح کرنے سے یہ فائدہ تمہیں مل جائے گا۔ تو اسی کی وجہ سے آپ بڑے بڑے ہمارے پاکستان کے دیکھیں کتنے اداکار خدا نے ان کو ہدایت دی ہے، کتنے کرکٹ کھیلنے والے جو عیاشیوں میں زندگی گزارتے تھے، رب العالمین نے اسی کے ذریعے سے ان کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہ نہیں ہے کہ فضائل اعمال قرآن کریم کی جگہ لے رہی، نہیں، فضائل اعمال میں قرآن ہے، فضائل اعمال میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فضائل اعمال میں صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، فضائل اعمال میں اولیاء اکرام کے واقعات بنے ہوئے۔ تو اس لیے اولیاء اکرام کی کرامات یہ برحق ہیں، جس طرح مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اب یہاں پر آگے دوسرا سوال
معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ بڑا سوال ہے، معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ تو جواب دیا حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی جو پیغمبر کے ہاتھ سے چیز ظاہر ہو جائے اسے کیا کہیں گے؟ معجزہ۔ اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو، پیغمبر نہ ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہو، اس کے تمام کام شریعت کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی اختیار کی، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی فرماتے ہیں کہ جو متقی پرہیزگار ہو اور اس کے تمام کام شریعت کے مطابق ہوں، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو ہو اگر تم اس کرامت کو مانتے ہو تو پھر یہ بڑے بڑے جو جیلی پیر قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں تو ان سب کو مانیں گے ہم، پھر ساری کرامتیں ہیں۔ بابا جو لوگ جس کا عمل شریعت کے خلاف ہو، جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، مشرکانہ عقیدہ ہو، عمل شرکیہ ہو، بدعت سے بھرا ہوا عمل ہو، اس کو ولی نہیں کہا جاتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے اسے استدراج کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ استدراج۔ سوال، کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ کیا اللہ کے ولیوں سے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہونا ضروری ہے؟ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جواب دیتے ہیں نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہوں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت ابوبکر کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوا، حضرت عمر کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوا، یہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوا، حضرت علی کے ہاتھ سے ظاہر نہیں ہوا، اور اس فلاں پیر اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی، کیا اتنا بڑا چیز ہے؟ بابا کون تمہیں کہتا ہے کہ ہر ولی کے ہاتھ سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے؟ کس بدبخت نے تمہیں کہا ہے؟ کس نے کہا تمہیں کہ ہر ولی کے ہاتھ سے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری ہے؟ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قطعاً یہ بات نہیں کہ ہر ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو، ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ کیا اللہ تمہارا پابند ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کسی کا پابند ہے کہ اس کے ہاتھ سے ظاہر کر، اس کے ہاتھ سے ظاہر نہ کر، اس کے ہاتھ سے ظاہر کر، اس کے ہاتھ سے ظاہر نہ کر؟ اللہ کی مرضی، جس ولی کے ہاتھ سے کرامت کو ظاہر کر دے، جس کے ہاتھ سے نہ ظاہر کرے۔ تم خدا ہو، تم نے ٹھیکہ لگایا ہوا ہے۔ تو اس لیے کرامات یا اولیاء حق ہیں، اور کرامت دینے والا اللہ ہے، اور ہاتھ پہ ظاہر ہونا جس کا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ آگے سوال جواب نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال، بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ بعض فقیروں کا اب بیٹھا ہوتا ہے، اب کسی نے کہا کہ پھر طاہر القادری ہو، اس قسم کے جتنے بھی لوگ، بہت سارے فضول قسم کے لوگ، نام تو کسی کے لینا نہیں چاہیے، بلکہ سارے فضول لوگ جتنے بھی، ان کے ہاتھوں سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہو جائے تو پھر جواب، ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں۔ مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، جادو یا استدراج ہے۔ بے دین آدمی جو نماز نہ پڑھے، جو عورتوں کی بیعت کرے، عورتوں کے ساتھ اٹھ کے بیٹھے، عورتوں کے ساتھ ڈانس کرے اور اپنے آپ کو پیر کہے، اپنے آپ کو ولی کہے، اگر ایسے شخص کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو یہ کیا جادو ہوتا ہے یا اسے استدراج کہا جاتا ہے؟ کرامت ہرگز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کی خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی ہاتھوں سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، اس کو کرامت سمجھنا اور اس شخص کو ولی سمجھنا، یہ صرف اور صرف شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، وہ انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اگر متقی پرہیزگار انسان ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے، اللہ کا ولی پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی پورے فروٹ لا کے رکھ دو تو سیب نمایاں نظر آتا ہے، اورنج نمایاں نظر آتا ہے، کیلا کیلا نظر ہوتا ہے، کوئی کیلے کو سیب نہیں کہتا ہے۔
ہر چیز ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی بھی جب زمین پہ چلتے ہیں تو دنیا ان کو دور سے دیکھ کر پہچان لیتی ہے کہ اللہ کے ولی زمین پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلائے اور نیک صلحاء کے راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔